نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، ایک دوسرے کے ایمان کو بڑھانے کی خاطر ایک دوسرے کا معاون بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتنا زیادہ بھر دے کہ ہمارے عمل میں وہ محبت نظر آئے۔ آج انشاءاللہ ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو ٹچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیاوی محبتوں کے بارے میں تو ہم بہت بات کرتے ہیں، اس سے محبت ہے، مجھے جی اپنے بہت زیادہ اپنے فلانے گھر سے بہت محبت ہے، مجھے ان کپڑوں سے بہت محبت ہے، میری وہ فلانی آنٹی ہیں ان کی ان باتوں سے اور ان کے مزے مزے کے کھانوں سے آئی جسٹ لو اٹ۔ لیکن آج انشاءاللہ جس محبت کی ہم بات کریں گے وہ لازوال محبت ہے۔ وہ اس ذات سے محبت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات سے محبت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیا۔ اس ذات سے محبت کی بات کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ہمارا پیدا کرنے والا جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہمیں وہ دیتا جاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دیتا ہے، تو اس رب العزت کی محبت ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم کتنا اس کی محبت میں ڈوب کر واقعی اس محبت کا تقاضا کرتے ہیں، اس کی جو لوازمات ہیں اور اس کی جو حقوق ہیں اور جو اس نے اپنے بندوں پر کچھ چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے عائد کی ہیں، کیا ہم ان کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ آج چونکہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ اپنی جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو بڑھائیں، اپنی ویژنری جو اپروچ ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیا۔ ایک سمپل چیز کو ذہن میں رکھیں کہ محبت بھی ایک ایموشن ہے۔ جیسے ہم زندگی میں ہمدردی کرتے ہیں، کبھی گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، غصہ ہمیں آتا ہے، خوشی ہمیں ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، فیئر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سارے ایموشنز ایک ایسی طرح رکھے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایموشن لیس نہیں بنایا، ورنہ ہم روبوٹ ہوتے۔ ہم ایموشنز کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، جس میں محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ اور ایک ایموشن ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی اسی ایموشن کو ہم نیگیٹو وے میں چینلائز کرتے ہیں اور ہم بہت غلط نتائج پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ وہی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی، اور وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ محبت جو تمہارے دلوں میں نے ڈالی ہے نا، اس کو سمجھو اور پھر اپنی اس محبت کو شو کرو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ کسی انسان سے ہے، وہ کسی چیز سے ہے، بہت فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق پڑتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہ سمجھیں، اس نیچرل فطرت کو کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے ساتھ ہمیں بھیجا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میننگ فل لگتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا بڑی عارضی ہے، اصل جو لازوال محبت ہے وہ میرے رب کی محبت ہے۔ اور جس کو اس محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا، اس محبت کی لذت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ اپنے رب کے احکامات کو بجا لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ کریو کرتا ہے محبت کے لیے، اس کنیکشن کے لیے جو ایک بہت ہی نیچرل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہیومنز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں ایک محبت کی تلاش ہوتی ہے، ایک کمفرٹ کی، ایک کمپینین شپ کی، جسے ہم غلط وے میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی ہمارے اندر محبت رکھی، ایک نکاح کے رشتے میں ہمیں ملوث کرنے کے لیے بتایا کہ سنت کا طریقہ ہے، کیونکہ اکیلے تم زندگی نہیں گزار سکتے، تو دیکھو ایک کمپینین شپ کے ساتھ، پارٹنرشپ کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن اصل اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی، وہ محبت جس نے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ رب تمہارا جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے ہر چیز سے زیادہ اہمیت دو، ہر چیز سے زیادہ اپنی خواہشات کو، اپنے کمفرٹ کو، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو، اور اپنے رب کی محبت کو کس طرح ظاہر کرو گے؟ جب اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دو گے،
آپ دیکھیں کہ جو انسان کا ورڈ ہے وہ ان سے ہے، ایک جو میننگ اس کا آتا ہے نا حمزہ نون سین، یعنی کہ جو ایسی انس اور محبت جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی جس کے بغیر وہ ادھورا ہے، وہ کمپینین شپ اور کمفرٹ اس کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے انیٹ رکھی، ان بلٹ کی۔ آپ دیکھیں کہ دنیاوی جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں وہ عارضی ہیں، یعنی کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم پیدا ہوئے، ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا، جنم دیا، اور پھر ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر ایک ٹائم ہوا ہم میں سے جن کی شادی ہوئی، پھر ان کے بچے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ماں بنایا تو زیادہ احساس ہوا کہ اچھا ماں کی محبت بچے کے لیے کہ وہ اس کے لیے جاگتی ہے ساری رات، وہ رو رہا ہے بھوکا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بیمار ہے ساری رات بخار ہے کھانس رہا ہے، تو ماں کو ساری رات چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، کیونکہ اس کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، اس کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے کے دل میں ڈالی ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں کو کھاتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے میری اولاد ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ کیئر کرنی ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے دل کو مطمئن نہیں کرتی دنیاوی محبت۔ آپ دیکھیں کوئی پھول دیتا ہے، کوئی محبت کا اظہار چاکلیٹ سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے آئی لو یو، لیکن اس سے دل فلی مطمئن نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے اور آنے دو، گفٹس آنے دو، یہ آنے دو، وہ آنے دو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا وہ ہمیشہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، خاص اس کی رحمت ہوگی اپنے خاص ایمان لانے والے بندوں پر، جس پر وہ خاص فضل کرے گا۔ تو یہ اس محبت کا ذریعہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کس طرح ہمارے اندر محبت ڈالی، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ جو ہم انکنڈیشنل لو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس کو دھوکا ہوتا ہے، وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ ہارٹ بروکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ انس جو اس نے ہمارے اندر انسان کے اندر رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کا دروازہ جب بھی کھٹکھٹاتے ہیں نا تو وہ آگے سے یہ نہیں آتا سوری، یہ جو ہے نا آپ کی محبت جو ہے نا سوری رانگ نمبر، نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی جو رحمت ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ اپنی محبت اور جو اس کی ٹرو محبت ہے، خالص محبت ہے، اور جو انسان کی محبت ہے اس دنیا سے کہ اس کو سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، مردوں کے لیے عورت کی حسن اور اس کی جو پریزنس ہے وہ بڑی محبوب ہوتی ہے، کئیوں کے لیے ان کی فیملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کئیوں کے لیے ان کی جو زیورات ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن رب کی محبت ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، جس کو اپنے رب کی محبت کا کہہ لینا چسکا لگ جاتا ہے نا، پھر اسے دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت معنی نہیں رکھتی، وہ چیزیں آئی گئی، رشتے آئے گئے، تو وہ ہارٹ بروکن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اصل میری رب کی محبت تو ہے نا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس نے تو ایک وقتی طور پہ مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن اس کی محبت ہے، اس کے نظر کرم ہے، اس کی رحمت ہے، تو میں ان چیزوں کو دوبارہ پالوں گا، ان چیزوں سے بہتر مجھے عطا کرے گا۔ دل دکھا ہے، پریشان ہے، ڈپریس ہے، دنیاوی محبتیں تکلیف دیتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب دنیا عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ پیس لے کے آتی ہے، وہ ایک سینس آف سیکیورٹی لے کے آتی ہے، وہ پرپس فل لائف کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے کہ تمہارا جو اصل رب ہے نا اس کی خاطر کام کرو، یہ لوگوں کی خاطر جو تم کام کرتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو، ان کی محبت پانے کے لیے اللہ کو بھی بھول جاتے ہو، تو اٹ ول ناٹ ورک فار یو۔ یہ ایک دن آئے گا کہ تم لوگ افسوس کرو گے کہ ہائے اس انسان کے لیے میں نے اتنی قربانی دی، یہ کیا وہ کیا، اپنی نمازیں تک چھوڑ دی، بناؤ سنگھار کیا، حجاب نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، کہ ہسبینڈ کہتے ہیں ایسے ایسے ایسے، اور میں نے اپنے رب کو پیچھے کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ محبت، جس اللہ کی محبت جس کی خاطر میں نے وہ کام کرنے تھے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے تھے، اور میں تو لوگوں کو راضی کرتی رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی محبت کی قدر نہیں کی، جیسے قرآن میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ رب کی محبت جو کہ سکون لاتی ہے، امن لاتی ہے، ایک سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف سیٹسفیکشن لاتی ہے، انسان کو ایمان والی زندگی دیتی ہے، پرپسفل لائف کی طرف لے کے جاتی ہے، ایموشنل سٹیبلٹی دیتی ہے، اس محبت کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ اس محبت کو بڑھانے کے طریقے اپنائیں گے، اس محبت کو اپنی زندگیوں میں بھرپور لانے کی، کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی گل گلزار ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
युहिब्बूनहु कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो लोगों में से जो लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करते हैं, वो उनको ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे तो अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी। लेकिन ईमान वाले अपने रब से मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। तो ईमान का पहला जो हमारे सामने एक क्राइटेरिया आता है कि वो मोहब्बत की चेक लिस्ट आती है कि वो अपने रब से मोहब्बत करता है, तो वो अपने रब से मोहब्बत में बहुत शदीद होता है। एक वो सतही तौर पर एक सुपरफिशियल लव नहीं होता। हाँ ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, रोजा रखना है तो रखना है। नहीं, वो मोहब्बत के साथ रोजा रखता है, वो मोहब्बत के साथ किसी की केयर करता है, वो मोहब्बत के साथ कहता है कि हाँ इस पे रहम करो, कोई बात नहीं। ये वो मोहब्बत का तकाजा होता है कि हमें किसी पे तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। हम कहते हैं चलो माफ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मट्टी डालो, इग्नोर करो। तो ये रब की मोहब्बत है जो इंसान के अमल में नजर आती है। नेक्स्ट आप देखें कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है ना, वो हमें बहुत सी चीज़ों में रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें ख्वाहिशात नफ्स से दूर रखती है, ऐसी लज्जतों से हमें बचाती है जो हराम तरीके की तरफ लेकर जाती हैं। वो खालिस मोहब्बत होती है ना, फिर वो गलत मोहब्बतों में नहीं पड़ता। उसे पता होता है मेरे रब ने ये चीज़ मेरे लिए हराम की है। फिर आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो हमें क्या सिखाती है। जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में बात करते हैं और हम क्यों बात करते हैं, उसके बारे में देखें कि जो एक मोहब्बत का जो इमोशन है वो अमल की तरफ लेके जाता है। और अगर आप अब ज़ुबान से कहें, लिप सर्विस करें, मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, और आपके अमल में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिबगत अल्लाह, अल्लाह ताला के रंग की बात की गई सूरह अल बकरा में, तो वो रंग नज़र नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है ना, तो तुम उसकी मोहब्बत में हिजाब कर लोगी, उससे मोहब्बत है ना, तो तुम उसकी मोहब्बत में नमाज फ़र्ज़ के लिए फ़िक्र करोगी, उससे मोहब्बत है ना, तो तुम ग़ीबत नहीं करोगी, उससे मोहब्बत है ना, तो तुम जो है ना भूखे को खाना खिलाओगी, उससे मोहब्बत है ना, तो तुम किसी को माफ़ करना चाह रही थी, लेकिन दिल में एक वो आता था, है मैंने नहीं माफ़ करना, लेकिन कहोगी नहीं मेरा रब तो पसंद करता है, वो माफ़ कर देता है, तो मुझे तो अपने रब की मोहब्बत नसीब है और मुझे तो उसकी मोहब्बत चाहिए, मैं भी इसको माफ़ कर देती हूँ, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में माफ़ कर रही हूँ। तो वो एक्शन नज़र आने चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की मोहब्बत की बात करें, इसलिए ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के तकाज़ों की बात करें। सो हम देखते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में हमारी चॉइसेस हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उससे हमारी चॉइस, हमारा जो रेज़िलियंस है, पेशेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन असल मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो अपने रब से जब मोहब्बत करते हैं, तो पता चलता है कि जो अल्लाह की ज़ात है, अल-वदूद, द मोस्ट लविंग, उसने हमें जो अपना नाम बताया, वो कैसी मोहब्बत है। तो अल-वदूद का जो लफ्ज़ है, वो वुद से है, यानी कि एक्टिव लव एक्सप्रेस थ्रू कंटीन्यूअस गिविंग, जो देने वाला है। फिर वो मोहब्बत में ये नहीं कहता, "ऐ मेरा हक है, मेरा हक इधर रखो", और वो उसमें फिर सवाल-जवाब नहीं करता। वो ऐसी बात नहीं करता जिसकी वजह से कोई तकलीफ हो। क्योंकि उसने अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने के लिए हर वो चीज़ अपनाई होती है, जो उसे तौफ़ीक देता है कि वो अपनी रब की मोहब्बत के लिए कुर्बानियाँ दे, अपनी रब की मोहब्बत के लिए नींद कुर्बान करे। भूख लग रही है, रोज़ा रमज़ान आने वाला है, तो कहता है अपनी तैयारी कर लेता हूँ, अपने रब से मोहब्बत है, इतना रहमत बरकतों का महीना आ रहा है। अपने रब से मोहब्बत में वो बड़ी से बड़ी मुश्किल उठा लेता है। तो आप देखें कि ये काइंडनेस, ये अफेक्शन, ये कहाँ से आती है? उस रब की मोहब्बत से जिसने अल-वदूद अपना नाम हमें मुतारिफ करवाया। फिर आप देखें कि इसको स्कॉलर्स 2 तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं इस लफ्ज़ को अल-वदूद, कि द बिलवड और द लवर। अब आप देखें कि द बिलवड वन, ये अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो एब्सोल्यूट हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने रासिख़ की कि अल्लाह इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव बाय हिज़ क्रिएशन, और अल्लाह ताला गिव्स हिज लव टू हिज स्पेशल सर्वेंट्स, कि वो खास मोहब्बत है जो कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देते हैं। ही ऑलवेज वांट्स गुड फॉर देम, क्योंकि वो हम हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहता है, क्योंकि वो गफूर है, वो माफ करता है, ये उसकी रहमत है। वो हमारे दिलों में मोहब्बत डालता है ताकि हम एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे को की गलतियों को नजरअंदाज करें, और उसकी ये मोहब्बत है जो कि उसकी रहमत की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। नेक्स्ट आप देखें कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, वो हमें क्या सिखाती है, और वो हमें ये बताती है कि व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट लव अल्लाह। अब देखिए ना, एक तो नेचुरल चीज़ डाली है अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में, मोहब्बत, हुब का लफ्ज़ है ना, कि वो दाना मोहब्बत का उसने डाला और वो फिर परवान चढ़ता है और वो नज़र आता है हमारे एक्शन से, जब हम उसको समझते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत होती क्या है।
لیکن جس نے وہ بیج کو پانی نہیں دیا، وہ سورج کی روشنی آئی، قرآن کی روشنی آئی، اس نے اس کو اوپن ہونے نہیں دیا، اس بیج کو، وہ کھلا نہیں، پھٹا نہیں، اور آپ دیکھیں وہ دل میں محبت جو ہے وہ ایک بیج، سڑا ہوا بیج دل میں ہی رہ گیا. اس لیے ہمارے بیہیویئر میں بہت سڑا پن آتا ہے، ہمارے بیہیویئر میں وہ چیز نہیں آتی جو اللہ کی محبت کا صبغت، اللہ کا رنگ نظر نہیں آتا. تو اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی زندگی میں نہ دیکھیں، اور ہم دیکھیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بہت سی ایموشنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ جب اپنے رب کی محبت کو نہیں سمجھتا نا، تو پھر اس کا جو دل ہے نا، وہ لوگوں سے محبت کی طرف، ہائے مسکین سا بیچارہ سا، ان کے لیے ترستا ہے، ان کے پیچھے پڑتا ہے. لیکن وہ تھکاتی ہے، وہ تکلیف دیتی ہے، وہ دکھ دیتی ہے، وہ ایک اضطراب میں انسان کو جو ہے نا مبتلا رکھتی ہے. اس کے اندر ایک فیئر آف لاس ہوتا ہے. ہاں، یہ جو شخص ہے نا، اگر یہ مجھ سے چھن گیا نا، تو بس ہے مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، کھاؤں گی کہاں سے. اکثر بیواؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب خامند فوت ہو جائے تو وہ اکثر یہی کہتی ہیں، ہائے میرا، اب میں کہاں سے کھاؤں گی، کہاں سے پیوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ دیا، میرے لیے کیوں مشکل پیدا کر دی. تو وہ ایک سینس آف انسیکیورٹی اور ایک ڈیپینڈنس ہوتی ہے نا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ مجھے کھلائے گا پلائے گا، وہ میرے بچوں کی پرورش کرے گا. خامن تو ایک ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک کمپینین لے لیا ہے، لیکن رزق اپنا بند نہیں کیا، کہ کسی کے جانے سے اس کا رزق نہیں بند ہو جاتا، کہ وہ ایک بریڈ ارنر تھا تو چلو جی فوت ہو گیا، اس کی محبت ختم ہوگی تو بس ٹھیک ہے. پھر اسی لیے چونکہ ہم نے ان پہ بہت ڈپینڈنسی رکھی ہوتی ہے، تو پھر ہم باقی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ نظر بھی نہیں آتی، پھر ہم وہی کوستے رہتے ہیں، شکوے میں پڑے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اس کے روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی محبت کا رنگ اس کی زندگی میں بہت سی صورتوں میں نظر آتا ہے. آپ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم عشیرتکم و اموال. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہمیں بتایا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور وہ جو مال تم کماتے ہو جن کے جو نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پوزیشنز کی بات کر کے ایک بات کی کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر ریڈی ہو جاؤ اور اس چیز پہ فوکس کرو کہ اللہ تعالیٰ جو قوم فاسقین کی قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں میسیجز دیے، اور اس کی رات میں جہاد کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پرائرٹی دو، اس کو فضیلت دو. اگر تم باقی سب دنیاوی چیزوں کو، رشتوں کو اور بہت چیزوں کو فضیلت دے رہے ہو، اور اصل جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اس کو نہیں مان رہے، تو پھر بھائی ریڈی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا قول ہے امام ابن القیم رحم اللہ کا. وہ کہتے ہیں the heart was created to love. مطلب دل جو ہے نا، جیسے ہارٹ آپ بناتے بھی ہیں نا، بلونز بھی ہوتے ہیں ہارٹ کے، اور ہم شکلیں بھی بناتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہارٹ کی شیپس بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہارٹ کو پیدا ہی، اس کی شیپ بھی وہ ہارٹ کی ایسی بنائی ہے. دیکھیں وہ کریٹ ہی محبت کے لیے ہوا ہے، اللہ کی محبت کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. ہارٹ واز کریٹڈ ٹو لو، اینی تھنگ ایلس ول ایگزاسٹ اٹ. یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ دنیا میں جو محبتیں ہیں نا وہ تھکاتی ہیں، اس میں لاس ہوتا ہے، اس میں دھوکا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو فراڈ کی طرف نہیں لے کے جاتی، ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ کو ایک ہوپ دلاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر رحم پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر توکل پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر ایمانی قوت کو بڑھاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سٹارٹ ہوتی ہیں؟ اس بیج سے، ہوپ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا. اب اس کو ہم نے پنپنے کے لیے، اس کو گروتھ کرنے کے لیے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہاؤ وی ہیو ٹو اٹین Allah's love. اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لے کر آنی ہے. اس کے لیے کچھ ٹپس کی بات کروں گی، کچھ ایسی باتیں کروں گی جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ. اچھا، ہاؤ ڈو وی بلڈ لو فار اللہ
سے امپورٹنٹ سب سے پہلے ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں نالج بھی ہے. ہمیں کو اللہ کے اسماء حسنیٰ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح کس طرح چھائی ہوئی ہیں زمین آسمان میں، کائنات پر، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو تحفے ہیں، اس کے جو پلانز ہیں، اس کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے. سو یو کی ناٹ لو سم ون یو ڈونٹ نو. تو یو ریئلی نیڈ ٹو نو یور کریٹر فرسٹ. ہمیشہ بات یاد رکھیں. آپ چاہتے ہیں نا میرا رب مجھ سے محبت کرے، تو آپ بھی پہلا سٹیپ اٹھائیں نا، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی محبت پانی ہے تو مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا میرے پڑوسی سے مجھے بڑی محبت ہے، وہ جو فلانی بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے تو اس میں پتہ نہیں کون رہتا ہے لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے. اور بھائی کیسے محبت ہے جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں کسی میاں بیوی کی اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پتہ نہیں کیا نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب ساتھ رہنا شروع کیا تو محبت بھی ہو گئی، اس کی محبت میں نے کھانے بنانے بھی سیکھ لیا، اس کی محبت میں نے حجاب بھی شروع کر دیا، اس کی بات مانتی تھی، اچھا لگتا تھا، اس کے لیے تیار ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت ڈالی تھی اس شخص کی، اور وہ اس کی محبت کا تقاضا ہی تھا کہ تم اس کی خاطر اس سے محبت کرتی تھی، اس کا خیال کرتی تھی، اس کی بات مانتی تھی، اس کو کوئی ڈسکمفرٹ ہونے نہیں دیتی تھی، اس کی ضروریات پوری کرتی تھی. تو تب تم نے جاننا شروع کیا تو تمہیں اس سے محبت ہوئی نا. اسی طرح اپنے رب کو پہلے جانو، اس کے بارے میں سمجھو کہ وہ کون ہے، اس کے اسماء صفات کیا ہیں، اس کی ربوبیت ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو اس کے سارے نام جاننا، جس کے بارے میں آتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہیں اس کو یاد کرے گا یعنی کہ سمجھے گا، اینڈ ہاؤ وی نیڈ ٹو لیو بائی دوز نیمز. تو یہ ہمیں سکھائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے پھر محبت کیسے کرنی ہے. پھر یہ آٹومیٹیکلی جب آپ اپنے بنانے والے کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے. ہائے اکثر ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ہائے اللہ تعالیٰ کتنی پیاری ذات ہے آپ کی، آپ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا، اس دوست کے شر سے بچا لیا، آپ نے مجھے بتایا سکھایا کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، اور مجھے نہیں عقل آتی تھی، مجھے ہی سمجھ نہیں آتی تھی. تو آپ کو اپنے رب کی ذات پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں بتانا چاہتا ہے. میں ہی نہیں سمجھنا چاہتی، میں اس کے اشارے نہیں سمجھتی، میں نہیں دیکھتی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے رب کو سمجھیں جانیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا آپ اس کو یاد نہ کریں. آپ کا ذکر سے آپ کی زبان جو ہے وہ تر رہے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. جیسے قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے. یہ بہت نیچرل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر ہمارے لیے اس طرح سے ہمیں بتایا، اس کے ناموں کے ذریعے، اس کے کمالات کے ذریعے، اس کی رحمتیں بتائی، اس کے پلانز اور زندگی میں آزمائشوں کے ذریعے اس نے بتایا کہ ریممبر می آئی ول ریممبر یو، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اس ریممبرنس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی پریزنس آپ کو پتا ہو. یہ وہ لپ سروس نہ ہو کہ میں ذکر الہی بہت کرتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ لپ سروس ہو رہی ہے، ساتھ ڈرامہ بھی چل رہا ہے، لپ سروس ہو رہی ہے جو ساتھ جی بیچ میں وہ ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے بچوں کو. نہیں، اس کا مطلب آپ شعوری طور پہ ذکر نہیں کریں. ریممبرنس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یہ یاد رکھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی موجودگی کا احساس، اس کو ریممبر رکھنا کہ مجھ سے پوچھے گا. اصل تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان کو خوف ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو، تو مجھے اس کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. ہاں حجاب کا ٹائم ہو گیا، نماز کا، اچھا جی اب اس معاملے میں سمجھ نہیں آ رہی، دیکھو قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے، اس کو فالو کرنا. تو رب کو یاد رکھنا، اس کے احکامات کو یاد رکھنا، یہ چیز انسان کی اپنے رب سے محبت کو بڑھاتی ہے، اس سے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ذکر ہے نا اس سے دلوں میں جو بھی آپ کی قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اضطراب والی کنڈیشن ہوتی ہے، اب اتنے اوور تھنکنگ ہوتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے، آپ بس ہو جاتی ہے آپ کی. آپ ایک ٹائم آتا ہے آپ ایموشنلی بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں، ایموشنلی اوور لوڈ ہوتے ہیں، ریسٹلیس فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد جو ہے دلوں کو اطمینان دیتی ہے. نیکسٹ، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنانا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، نماز کو کانشیسلی پڑھا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے آسان کر دے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور اللہ تعالیٰ میرے دل کو اطمینان دے، سکون دے. کیونکہ بہت رولر کوسٹر آتے ہیں ایموشنز کے ہماری زندگیوں میں، اور ہم تو خواتین ہیں نا، اور ہمیں تو کسی نے کچھ کہہ دیا او جی آنسو ٹپ 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 گئے، ہائی کسی نے کچھ کہہ دیا، ہائی یہ کیا کہہ دیا مجھے، بس جی وہ ہم جی ڈپریشن میں چلی جائیں گی. بہت بہت ایموشنز کے ساتھ خواتین زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کر، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی خاوند کیا کہنا چاہ رہا تھا، مجھے بات کی سمجھ ہی نہیں آئی،
یہ کلاس فیلو ہے، اچھا اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کر، اپنی محبت بڑھا دے، دلوں میں آسانی، نرمی اور ایک سکون کی کیفیت پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی تو ہم کسی کے ساتھ لیک آف کمیونیکیشن ہو تو ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی محبت نہیں رہتی، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی کو پتہ نہیں. لیکن جب اس سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ ان سے کنٹینیوسلی باتیں کرتے ہیں، پکچر شیئر کرتے ہیں، آپس میں اچھی میسیجز شیئر کرتے ہیں، تو ایک رابطہ رہتا ہے نا، تو وہ انسان کے اندر محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لائک وائز اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے نمازوں کو فوکس کریں، نمازوں میں خشوع و خضوع لائیں، اس سے دعاؤں، بڑی بڑی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، سجدے میں دعائیں کریں. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو پھر اس کو، اس کی بات مانیں، obey him with احسان، خالص انٹینشن کے ساتھ اللہ کی بات مانی. صرف یہ نہیں کہ اچھا سب کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لیتی ہوں، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اچھا سا وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ٹائم پر، کیونکہ وقت پر نماز پڑھنا افضل عبادت ہے. تو آپ دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے، کون فجر کے لیے اٹھتا ہے؟ گرم آج کل سردیاں ہیں تو بہت ہی سردی پڑنا شروع ہو گیا، تو آپ دیکھیں آپ اپنا کمبل اتارتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس اب میں نا ذرا اپنے رب کو یاد کروں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتے تھے، اپنے ازواج میں بیٹھے ہوتے، اور جیسے نماز کا ٹائم ہوتا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی ہے، کیونکہ اب میرا رب ہے نا، اس کی محبت شو کرنے کا ٹائم آ گیا کہ اب نماز کا ٹائم ہے. اب یہ دنیاوی محبتیں ہیں، آف کورس دے آر دیئر، لیکن سب سے پہلے رب کا حکم میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ سمجھنا، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی محبت بھی میرے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی خاطر صبر کر لینا، اور یہ صرف ایک جملہ کہیں لکھ کے لگا دیں، جب آپ کو بہت زیادہ غصہ ہے اور آپ سنا دیں تو آپ کہ آئی لو یو اللہ مور دین مائی ایگو، کہ اللہ تعالیٰ میری انا سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی انا کو چھوڑوں گی صرف اس لیے کہ تیری محبت مجھے نصیب ہو. تو آپ کو ایسا ایسا صبر آ جائے گا. تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور کہ اللہ تعالیٰ اس ایموشن، اس نیگیٹو ایموشن کو میرے اندر سے نکال دے، مجھے ٹھنڈا کر دے. کیونکہ ایموشن تو ایک دم نہیں نکلے گا، لیکن ہم کچھ اینگر مینجمنٹ کے طریقے سیکھیں گے اللہ کی محبت کی خاطر، کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی رضا کو لوگوں کی رضا سے زیادہ اہمیت دیں. ٹرائی ٹو ڈو تھنگز وچ آر فار دا سیک آف اللہ مور دین فار دا سیک آف پیپل، کہ لوگ کہیں گے اچھا اس کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہوں. آپ یاد رکھیں ساری زندگی بھی لوگ خوش کرتے رہنا، خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ نے رب کو ناراض کر دیا نا تو آپ سمجھیں کہ ختم، کام ختم، لاس، فیلئر کی طرف جائیں گے آپ. تو جس سے رب کو راضی، جسے کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی. تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اور یہ انسان کے اندر ایک اسٹرینتھ لے کے آتی ہے، وہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرتا ہے، اسے اپنی حدود کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس سے اپنے رب کی محبت نصیب ہوتی ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہم ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں، ایسی محفلوں کو جوائن کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کرم ہم پہ پڑے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپ چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، کہ جس سے ہم شو کر سکتے ہیں ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں. کیونکہ سورۃ آل عمران میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں محبت اللہ سے ہے نا، اور تم چاہتے ہو اللہ کی محبت حاصل کرنا، تو کیا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ میری پیروی کریں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں. اللہ تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت محبت کرتا ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت تو چھائی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں، اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، کہ تم نے اس کی محبت کی خاطر اس کو معاف کیا تھا، محبت کی خاطر یہ چھوٹی سی چیزیں برداشت کی تھی، محبت کی خاطر سردی تھی، مشکل ہو رہا تھا اٹھنا، نماز کے لیے جانا، لیکن تم اٹھے، نماز کے لیے گئے. تمہارے لیے حجاب کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن تم نے کہا میرے رب کو پسند ہے، اس کی محبت میں حجاب کروں گی. خاوند نے کچھ کہہ دیا، غصہ ہو گیا، لیکن تم نے کہا میں اپنے رب کی محبت میں، اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی محبت میں تو نے اپنی بہت سی چیزوں کو کنٹرول کیا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اپنے رب کی محبت، جس میں آپ کوشش کرتے ہیں اور اپنی مغفرت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت نصیب ہوئی تو پھر کیا کیا ہوگا. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ جب انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا اور وہ اس کے نزدیک آنا چاہتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ جسے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان۔ تو اصل چیز کیا ہے اپنے رب کی محبت پانے کے لیے؟ وہ ہر عمل کرے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہر وہ والنٹری ڈیڈ جو اللہ کی خاطر آپ کام کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ پھر کچھ پریکٹیکل اگزامپلس دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اللہ کی محبت کو بڑھانے کی جو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ جس سے میری رب کی محبت بڑھتی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں، کچھ ریفلیکشنز دیں۔ پریکٹیکل اگزامپلس ہمارے نزدیک کیا آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے کچھ نوافل کی جو ہے نا کثرت کر دی جائے، کہ وہ جو ہمیں پتہ ہے کہ نفل، اب ہم اکثر فرائض پہ فوکس کرتے ہیں، کئی سنتوں تو میں بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا کہ جب انسان اپنے رب کی محبت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں نصیب کرے، اس میں انسان جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے، لیکن پھر کوئی ایسی بات نہ کرے جو اپنے روزے کو خراب کرے اور اللہ کی ناراضگی کو ویلکم کرے۔ پھر اسی طرح عام دنوں میں آج کل بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شعبان میں اپنے جو بھی قضا روزے ہیں، چھوٹی دن ہے، اپنے قضا روزے پورے کیے جائیں رمضان سے پہلے پہلے، اور استغفار کی کثرت کی جائے اور معاف کر دیا جائے لوگوں کو بھی، کہ دلوں کی بھی صفائی کی جائے۔ رمضان سے پہلے لوگ گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنی چیزیں ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں کہ رمضان میں ٹائم ضائع نہ ہو اور زیادہ عبادت پہ فوکس ہو، تو دلوں کو صاف کریں اور دلوں میں رب کی محبت بڑھائیں۔ جتنی جتنی دل میں رب کی محبت ہوگی نا، آہستہ آہستہ یہ محبت آپ کے اندر جو ہے نا ایک ایسا شعور پیدا کرے گی کہ واقعی آپ کہیں گے کہ رب کی محبت جو ہے نا وہ سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ So Quran details specific characteristics and action that Allah promises to love. By striving for these qualities, you become one of the muhibbun. جب ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محبون میں شامل کرتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل آئے گا، اس ٹیبل میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، بس وہ چیزیں آپ نے کرنی شروع کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ یہ ٹیبل بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹیبل ہے۔ اگر ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں نا، جو ریبک ٹرم آئی کہ جو محسنین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں توابین سے جو بہت ہی توبہ کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ صابرین جو اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے متوکلین ان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر مقسطین اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو احسان کرنا شروع کر دیں، ہر چیز اللہ کی خاطر اور ایکسلنس کے لیول پر، جیسے کہ ہم سورۃ الملک میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ الملک میں روز ہم رات کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی دی تاکہ دیکھے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ محسن بن جاؤ، اپنی ذات کو سیلف لیس کر کے کسی اور کا فائدہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ احسان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ احسان تم نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس کانشیس لیول کے ساتھ نیکی کی جائے، ہائی لیول پر کانشیس ہو کے ایکسیلنس لیول پر نیکی کی جائے اور وہ اللہ کی خاطر کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ سے محبت نہ کرے۔ یہ جی پچھلے ٹیبل پہ اگر ہم فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کے لیے جو اس پہ توکل کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اب ویسے بھی وضو کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے شامل کر دے اور توبہ کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، توبہ اور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پاک صاف رہتے ہیں۔ تو ہم پاک صاف رہنا شروع ہو جائیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت ہو، اور دلوں سے بھی قدورتیں نفرتیں نکالیں، منافقت نکالیں اور سچی توبہ کریں، اسپیشلی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے استغفار کی کثرت کریں، معاف کر دیں۔
बहुत बहन भाइयों में, बहुत सी सिला रहमी के बहुत से रिश्तों में आप देखते हैं कि सदियां हो जाती हैं, वो जी मैंने शक्ल नहीं देखनी, मैंने जो है ना ये नहीं कर, माफ करें। हम नहीं चाहते अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, और हम बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं, मैंने नहीं देना उसको, और उसने मुझे फोन नहीं किया, मैं भी नहीं उससे पूछूंगी। तो आप सोचिए कि हम अल्टीमेटली किसकी तरफ जा रहे हैं, हम तकब्बुर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो नरमी पसंद करता है, माफ करने को पसंद करता है। तो अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है ना, तो आज ये इरादा करें कि मैंने अपने भाई को माफ किया, या उससे कॉल करके कि भाई आप भी मुझे माफ कर दें, या बहन नाराज है, या बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, तो कहा करो बेटा एक दूसरे का दिल साफ करते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं, ताकि अल्लाह ताला भी हमें माफ कर दे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। फिर जिंदगी में सबर मुश्किल हो जाता है, तो आप अल्लाह की खातिर सबर करें, तो उसको जन्नत में जाके बताया जाएगा कि तुम्हारा वो सबर है ना, जिसकी वजह से तुम आज जन्नत के वारिस हुए हो। छोटी बात है, बड़ी बात है, जिसपे आपको वाकई सबर करना चाहिए। अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे। फिर अल्लाह पे भरोसा रखें, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मुझे शिफा देगा, मेरी मुश्किलें आसान करेगा, मेरी हर चीज में मुझे हेल्प करेगा। तो अल्लाह पे भरोसा रखें। क्यों? कि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं। जिंदगी में परेशानियां है, फाइनेंशियली इंसान मुश्किल में होता है, कभी कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं कि इंसान कहता है सॉरी सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैं हाय फलाना फौत हो गया, अब खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, हाय कारोबार ठप हो गया। अल्लाह पे भरोसा करो, उसका दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की तरफ आओ, जिक्र करो, अपनी एफर्ट पूरी करो, दुआ करो, सदका करो, देखोगे अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। और इंसाफ पैदा करो। हम में से जितनी भी माएँ हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ इंसाफ का मामला करें। इक्वल जस्टिस, उसको कुछ लेके दिया तो उसको भी लेके दें। ये हम नफरतें खुद पैदा करती हैं बच्चों में जब हम इंसाफ नहीं करती। तो इंसाफ का मामला रिश्तेदारों में, बहनों में भी, आपस में, एक बहन के साथ बहुत आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके साथ बहुत बनती है, उसको दे तोहफा तलाइफ देना, लेकिन दूसरी बहन वो बेचारी जो इस काबिल नहीं है कि वो उसके बिहेवियर ऐसा है, उसको कुछ ना देना, उसको पूछना ही ना। तो इंसाफ का मामला, इस तरह मुलाजमीन में इंसाफ इंसाफ किया जाए। जी नेक्स्ट। तो ये चीजें अपनाने से हम अल्लाह ताला की मोहब्बत पा सकते हैं। सारी बात नीयत की है कि हम चाहें। तो लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, लव फॉर अल्लाह इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय लविंग व्हाट ही लव्स। बस ये प्रिंसिपल याद रख लें। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हर वो चीज करनी जिसे वो पसंद करता है। तो इसमें अपने रब से वो बहुत मोहब्बत करता है, तो वो चाहता है मेरा बंदा भी गुनाहों से बचे, ऐसी चीजों से बचे जो अल्लाह को नापसंद है। तो ईमान की हिलावत कौन लोग नसीब होती है? जो अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला की खातिर वो चीजें छोड़ देते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और अब उनके लिए इस हदीस के मुताबिक जहन्नुम आग, जो अगर अगर वो अपने ईमान को वापस कुफर की तरफ लेके आए, तो उनके लिए ऐसे जैसे कि उन्होंने जो है ना आग में डाले गए। तो वो इसलिए अपने ईमान को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि ईमान की हिलावत महसूस करें, स्वीटनेस ऑफ ईमान के लिए वो क्या करते हैं, अल्लाह की खातिर हर वो काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। नेक्स्ट। तो हमने क्या करना है कि अपने रब से मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हर वो काम करना है जिससे अल्लाह ताला मुझसे राजी हो। एक बहुत ही प्यारी हदीस है जिसका मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लविंग अदर्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इज कंसीडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट डीड्स एंड अ मीनिंग ऑफ गेनिंग डिवाइन रिवॉर्ड एंड शेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कि पता चलेगा 7 लोगों में से वो लोग थे जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे। तो आप देखें कि नबी वसल्लम की हदीस है, प्रॉफिट सेड दैट अल्लाह विल से ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कहाँ है वो लोग जो मेरी खातिर, मेरी अजमत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आज मैं उन्हें अपने साय में, अपनी रहमत के साय में जगह दूंगा, अर्श का साया दूंगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो आप सोचेंगे किस कदर वो मुश्किल दिन होगा। आज हम दुनिया में चाहते हैं ना, अच्छा घर हो, ठिकाना हो, साया हो, कंफर्टेबल बेड हो, कंफर्टेबल, तो उस दिन बहुत मुश्किल वाला दिन होगा, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। उसकी तैयारी हमने अभी अल्लाह की खातिर कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना है, अल्लाह की खातिर चीज़ों को माफ़ करना है, अल्लाह ताला की खातिर अपने ईमान को बढ़ाने के काम करने हैं। तो अपने भाई को भी माफ़ कर दे बंदा, बख्श दे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं शिर्क जैसा गुनाह, और हम अपने भाई की, बहन की छोटी सी बात नहीं माफ़ करते। हाँ उसने मुझे कहा तो कहा क्यों, लेकिन आज याद रखें, अगर सच्ची तौबा करके चाहते हैं ना कि उस साय की जगह अल्लाह ताला हमें भी अपने साय में जगह दे, जिस दिन अल्लाह ताला खास अपने बंदों को जगह देंगे, तो मुझे भी उस लिस्ट में शामिल करे। तो एक दूसरे को अल्लाह की खातिर उसको मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये मेरा रब का बंदा है,
اس کا کوئی قصور نہیں. گناہ برا ہے لیکن گناہ کرنے والا برا نہیں ہوتا. تو اس گناہ پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس سے محبت شو کریں، نہ کہ اس نے غلط کام کیا اس کو ایک اور لگائی، اس کے ساتھ نفرت شو کی. تو آپ سوچیں کہ وہ نفرت اس کی بڑھے گی، لیکن آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے، آپ کی محبت اس کی طرف شو کرنے سے وہ اپنے گناہوں سے کم پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس چیز کی طرف لائیں، ایم ہائی. اور آپ سوچیں کہ کیسے میں اپنے رب کی محبت حاصل کر سکتی ہوں. جی نیکسٹ. سو اب آپ کی چیک لسٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو جاننا ہے، اس کے لیے ریگولر ذکر اور اذکار میں اپنے رب کو اہمیت دینی ہے، یعنی کہ اپنے اذکار کو بڑھا دیں. ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، تلاوت کے ذریعے ذکر اذکار، اللہ کی ایسی محفلوں میں جانا، کتابیں پڑھنا جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے اسماء صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرت کی باتیں آپ کو پڑھیں، واقعات ایسے انبیاء کے، پروفٹ کی سٹوری، جس سے پتہ چلے ہے رب کی ذات اس طرح کرم کرتی ہے. پھر تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا تدبر کریں، اچھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا میرے اندر چینجنگ چاہ رہے ہیں. کیونکہ اکثر ہم قرآن کھولتے ہیں، وہی آیتیں آتی ہیں جو آپ کی زندگی میں اسٹرگل چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا سود کرتے ہیں نا، تسلی دلاتے ہیں، سکون کرتے ہیں. اکثر سورۃ یوسف پڑھ کے کتنی سکون آتا ہے کہ وہ ان کے بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ تو غم میں ایسے ہی رہیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں انا مشکو بسی بحزن اللہ، کہ میں اپنے غم کی اور حزن کی فریاد اپنے رب سے کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا. ان کا محبت تھی نا، اپنے رب سے کنیکشن تھا، جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا اوپر، اپنے رب کے اوپر بہت توکل ہے، ایک کنیکشن ہے، کمیونیکیشن ہے بھائی، اس سے سکون ملتا ہے مجھے. میں اپنی غم کی فریاد اللہ سے، اور آپ دیکھیں اینڈ میں غم کی فریاد دور بھی کس نے کی؟ اس رب نے، کیونکہ رب پہ بھروسہ تھا نا، اپنے رب سے محبت تھی نا، اپنے رب سے کنیکشن تھا نا. تو آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے ضرور غور و فکر کیا کریں، کیونکہ افسوس ہوتا ہے کہ صرف تلاوت ہم کرتے ہیں، رمضان بھی آتا ہے، 4 قرآن پڑھ لیے 5، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس سے غور و فکر بھی نہیں کرتے. اچھا سورۃ الکہف کا میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو کہ سورۃ الکہف کی تلاوت بہت شوق سے کریں گے، جب پوچھا جائے اس میں کون سی سٹوریز ہیں، کہیں گے ہیں وہ تو ہم نے کبھی نہیں پتا کہ ترجمے میں کیا بات ہے، یا ہلکی پھلکی سٹوری کو پتا ہوگی، کہیں سنی ہوگی. تو آپ سوچیں کہ یہ محبت نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اچھا ہے تلاوت کی لیکن اصل محبت کیا ہے کہ اس کے جس گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس کو سمجھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے یہ مجھے نعمت دی، میں اس پہ قناعت کرتا ہوں. جیسے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل کو قبول کر لیتا ہے، اس پہ وہ قناعت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے انسان، اس محبت کی طرف آئے، اس کو جانے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے، اس پہ بھروسہ کرے، اس کی رحمت کو پانے کی ہر اٹموسٹ ایفرٹ کر لے، تو یہ ہو نہیں سکتا اس کی محبت نصیب نہ ہو. آپ دیکھیں کہ زندگی میں کتنے غم ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کی محبت، اس پر توکل انسان کی غم اور پریشانی کو سکون میں بدل دیتی ہے. اس کی غم اور پریشانی جو ہے انسان کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہے، اور وہ پھر پرسکون زندگی گزارتا ہے. وہ پھر عبادت میں بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. دھماکے ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ آپس میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ایسی باتیں نہیں کی، لیکن وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. اسے پتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہے، میرے رب کے ساتھ جو محبت ہے وہ لازوال ہے. پھر وہ بہت اسٹرانگ تناور درخت بنتا ہے، اور اسٹرانگ جس کی روٹس ہوتی ہیں، جو باتیں کرتی ہیں اپنے رب سے، اور اسٹرانگلی جو ہے نا ایمان اس کا ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنا تزکیہ کیا کریں، سوچا کیا کریں کہ ویئر از مائی ہارٹ سیکنگ لو، کہ کیا میرے رب کی محبت میں دل منہمک ہے، یا پھر دنیاوی محبتوں میں، اچھا کپڑوں کی محبت ہے، ہائے میرا سوٹ ہائے جلا دیا، او ملازمہ کو ایک لگائی، ہاں تم نے میرا سوٹ جلا دیا. آپ سوچیں کہ ایک سوٹ کی خاطر آپ نے، وہ پوشا بہت ہزاروں کا ہوگا، لیکن آپ نے کیا بد اخلاقی کی، اس کا مطلب آپ کو کپڑے سے زیادہ محبت تھی، اپنے رب کی محبت نہیں شو کی، اگلے کو ایک فیلنگ دیا آپ نے اپنے عمل سے. تو پھر میری محبت کس طرف جا رہی ہے؟ گھروں کو صاف رکھنا، بس اسی میں لگے رہنا، کھانا پکانا اور اسی میں ہر وقت یہی کام کرتے رہنا، یا پھر اپنے رب کو کی محبت پانے کے لیے حقیقی وہ سارے کام کرنا جس سے واقعی ایک سکون کی کیفیت ہو، اور وہ جو اس کی ڈس اورینٹیشن ہے نا، وہ ری اورینٹیشن میں بدل کر اصل جو ذات ہے اس کی طرف ری ڈائریکٹ ہو جائے. تو کانشیس ری اورینٹیشن ہیلپس پریونٹ ریلائنس آن انسٹیبل لو، کہ جو ہم نے دنیاوی محبتوں میں نا بہت زیادہ توکل کیا ہوا ہے نا، اس سے نکل کر ایک واحد جو
ذات ہے اس کی طرف انسان ریلائی کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اس پر اپنا جو ہے نا ایمان اور خوف والی زندگی گزارتا ہے، اور الٹیمیٹلی اسے اپنے رب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بیریئرس کیا آتے ہیں اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت بہت ہی، آپ سوچیں روح ہماری تڑپتی ہے جب ہم قرآن نہیں سنتے، نمازوں میں پیچھے ہوتے ہیں، اور بس دنیا کی میوزک اور گپ شپ اور بس اس سے ہم نے دل بہلایا ہوتا ہے، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ جو ہے نا باتیں کرنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دل جو پیدا ہی محبت کے لیے ہوا وہ مردہ ہو گیا، سخت ہو گیا، کدھر سے آئے گی محبت؟ پھر آپ لاکھ چاہیں گے بھی نا، سمم بکمن والی بات ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہے بھی نا اس میں اللہ کی محبت آئے، کوئی نرمی کے جذبات آئیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے بھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد نہیں رکھتے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں جب آپ ایموشنلی اتنے اوور لوڈ ہوتے ہیں، اتنی ایموشنل ڈس ریگولیشن ہوتی ہے کہ آپ ایموشنس میں آ کے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ آپ محبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پر توکل جو کرنا چاہیے، آپ لوگوں پہ جب ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے رب کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور رکھتا ہے۔ پھر پچھلے گناہوں کو سوچتے رہنا، ہاں میں نے بڑا پیڑا کام کیتا، میں انج کیتا، میں انج کیتا، اور اسی کو رونا دھونا اور وہی کرتے رہنا، تو آپ بہتری کی طرف کیسے آئیں گے؟ آپ تو ڈپریشن میں گولیاں کھا کے سوتے ہی رہیں گے نا۔ آپ اٹھیں، فوراً وضو کریں، استغفار کریں، پڑھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے، ہم نے قرآن ہی نہیں کھولا، ہم نے حدیث ہی نہیں کھولی، ہم نے استغفار ہی نہیں کیا، اپنے رب کو جانا ہی نہیں، تو پھر محبت بھی تو نہیں نا نصیب ہوئی۔ تو ابھی بھی میں فوت ہو جاؤں اور اب مجھے پتہ ہی نہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا تھا، تو پھر ایسے تو نہیں نا رب کا چہرہ ملے گا جنت میں۔ اس کی خاطر کوئی معافی نہیں کیا، اس کی خاطر کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی، کیونکہ اس کو جانا ہی نہیں۔ وہ تو بڑا رحمان تھا، وہ تو بڑی نظر کرم کرتا تھا، لیکن میں نے تو اس کی محبت کو ویلیو نہیں کیا۔ پھر لوگوں سے مقابلے بازی کرنے میں لگنا، دنیا کی اچھا وہ اتنا کما رہا ہے، ہماری جتنی سیلری ہے، پھر اس کی پیکج کیا ہے، وہ یہاں جاتے ہیں گھومنے، وہاں کرتے ہیں، وہ کھاتے وہ یہ ہیں، وہ اسٹیٹس یہ لگاتے ہیں۔ مقابلے بازی جو ہے نا یہ انسان کو نا دنیا میں اتنا انڈلج کر دیتی ہے کہ پھر اس کو اپنے رب کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس کو بلکہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن میں ہونا چاہیے تھا، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیلدی کمپٹیشن میں ہونا چاہیے تھا، اس نے وہ تو کیا نہیں، اور پھر اس نے اپنے رب کی محبت کو پیچھے کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنا آپ قرآن نہیں پڑھتے، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے، ایسا ایسا آپ کا ایمان ویک ہو جاتا ہے، آپ کا اللہ سے جو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے، اس کا کنیکشن، اور وہ رسی قرآن ہے، تو اس کو اس نے نہیں اسٹرانگ کنیکشن کے تھرو اپنے رب کو جانا، تو پھر اس نے اپنے رب کی محبت کو دور کر دیا، اپنے رب سے دور ہو گیا۔ جی نیکسٹ، سو کچھ علامات ہیں جو کہ ائمہ کرام بھی کہتے ہیں، کچھ بہت ہی جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ محبت کی نا علامات ہوتی ہیں، وہ ویسے نا زندگی میں آپ کو دستک دیتی ہیں، لیکن ہم وہ نا گولڈن چانس جو ہے نا وہ مس کر جاتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے، یا ایمانی کیفیت ہماری نہیں اچھی ہوتی، یا جو بھی ہم دنیا میں بہت محو ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان سائنس کو جیسی وہ سائن آپ کو فیلنگ آئے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جب آپ نیکیوں کے کاموں میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہو اور نیت جو ہے وہ دکھاوا نہ ہو، پھر آپ دیکھیں کہ گناہ کے بعد آپ کو بہت عجیب سی گندی والی فیلنگ ہو نا، نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے، تو اسی ٹائم توبہ کیا کریں، اس ٹائم استغفار کے سجدے میں چلا جایا کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی محبت نصیب کر دے، گناہ سے تو میرا دل اور منہ اور ہر چیز سیاہ ہو رہی ہے، لیکن میں نے تو روشن کرنا ہے نا، میں نے تو تیرا چہرہ پانا ہے، مجھے معاف کر دے۔ پھر یہ سوچیں کہ اگر تو زندگی میں آپ کو مشکلات اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے ہیں گلے شکوے، میں تو نماز نہیں پڑھی، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، وائی می، اللہ نے مجھے ساتھ ہی ایسے کرنا تھا، میں نہیں اب کر رہی ہے وہ کام، میں سب کام چھوڑ دوں گی، نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ وہ آزمائشوں کو ذریعہ بنایا کریں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کا۔ پھر آپ کو دعا میں، صدقے میں، نیکی کرنے میں محبت، لذت محسوس ہوتی ہے، ایمانی کیفیت بہت محسوس ہوتی ہے، قرآن پہ آپ تدبر کرتے ہیں، یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، اور وہ ہر چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں جو میرے رب کو نہیں پسند۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، نہیں میرا خاوند اس ٹائم پسند نہیں کرتا فون پہ بات ہو، وہ پسند نہیں کرتا کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا میں اس طرح اکیلی گھر سے نکلوں، وہ پسند نہیں کرتا کہ میں جو ہے نا حجاب کروں، وہ پسند نہیں کرتا، تو لیکن جو اپنا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اس کی طرف تو آپ فوکس نہیں کرتے۔
تو ایسے لوگوں کی محفل میں آپ کا دل لگے گا جو نیکی کی طرف ہوں اور اچھے رائچس پیپل ہوں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ ان کی کمپنی کو انجوائے بھی کریں اور اپنی ایمانی کیفیت کو برقرار بھی رکھیں۔ تو یہ آج ہمارا خوبصورت سا سیشن تھا جس میں ہم نے اپنے رب کو جاننے کی کہ جو ہمارے لیے کیا مطلوب ہے وہ اس میں دیکھا، اس کی طرف غور و فکر کیا کہ if we give the heart to creation it breaks۔ جب دل کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا تو وہ دکھتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہارٹ بروکن جسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس دل کو اس بنانے والے جس نے اس کو بنایا ہے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں نا تو وہ اس کو ہیل کرتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی طرف آؤ ایک قدم وہ 10 قدم آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل جو بنایا ہی محبت کے لیے اور اس میں ہم نے نفرتیں بھر دی ہیں، اس میں ہم نے کدورتیں بھر دی ہیں، اس میں ہم نے منافقت بھر دی ہے، تو کیسے رب کی محبت نصیب ہوگی؟ تو آج پہلا کام یہ کریں کہ سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ میں نے یہ سنا اور اپنے رب کی محبت کو بڑھانے کے سائنس دیکھے، طریقے دیکھے، وہ چیزیں سیکھی، تو اب اپنے رب کو بڑھانے کی کام کرنے ہیں، ہر وہ کام کرنا جس سے میرا رب محبت کرے۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ ایک دعا بہت اچھی ہے، اپنی روٹین میں کہیں لکھ کے لگا لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا جس سے محبت ہو اس کی محبت ان لوگوں سے بھی بڑھانے کا ذریعہ بنے کہ جو کہ ہمیں اپنے رب سے محبت جس سے بڑھ جائے۔ اللہم انی اسألک حبا و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں اور وہ محبت جو تیری محبت بڑھانے کا ذریعہ ہو، یعنی کہ وہ اس عمل کی محبت، یعنی کہ وہ عمل کروں جس سے تو مجھ سے راضی ہو، جس سے تیری محبت مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں غصے کی محبت بڑھائے اور ہم قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص سائے کے اندر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم معاف کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم جو ہے نا دین پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر چیز کو وہ اہمیت دینا جو میرا رب محبت جس سے میرے رب کو پسند ہے، لوگوں کو پسند ہے اس کو وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ اپنے رب کو امپورٹنس دینا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دینا، اس کی خاطر معاف کرنا، اس کی خاطر اپنی جذبات اور خواہشات اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کی خاطر کچھ کمفرٹ کو بھی چھوڑنا پڑے تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا۔ یہ اصل محبت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بہت محبت پیدا کرے، اپنی ذات کی محبت، اور وہ محبت جو ہے وہ اس طرح اپنی صبغت اللہ کی شکل میں نظر آئے ہمارے عمل میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالے اور وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی ٹائم ہمارا اوپر بھی ہو گیا، سوری کلاس بھی لیٹ سٹارٹ ہوئی۔ اگر کوئی پھر بھی آپ بات شیئر کرنا چاہیں، ہینڈ ریس کرنا چاہیں، کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اگر آپ میں سے کوئی کہنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مائک ان میوٹ کر دیا جائے گا۔ چلیں اب اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے کام کرنے، اور لوگوں میں محبت آپ دیکھیں گے خود ہی فیل ہوگی، لوگ آپ کو بہت محبوب سمجھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جائے نا پھر اسے دنیاوی محبت کے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو سب سے زیادہ اس چیز پر فوکس کریں، عقل مندگی کا تقاضا ہے کہ اپنے رب سے محبت کریں، اس کی باتوں کو سمجھیں، دیکھیں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، جب میرا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے تو اس نیکی کو بڑھا دیں، اور جس چیز میں آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ چیز میرا ایمان کو خراب کر رہی ہے اس سے دور ہونا شروع کر دیں۔ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے، رابعہ شہزادی نے، کہ whoever loves for Allah will find comfort in it and whoever loves for other than Allah will be punished through it۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے توفیق دے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کو اطمینان کا ذریعہ بنے، اور آف کورس اللہ کی یاد، اس کی محبت، اس پر بھروسہ، اس کا توکل انسان کی زندگی میں خوبصورتی لے کے آتا ہے، اس کی محبت لوگوں سے بڑھنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محبتوں کو قائم رکھے۔ چلیں جی اپنا بہت خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔